آسان درس قرآن بائے مفتی فہد عرفان انصاری۔ الحمدللہ 8 مئی 2026 21 ذی القعدہ 1447 ہجری ہم اپنے ہفت روزہ درس قرآن مجید کے سلسلہ ثانیہ کے ساتھ جامع مسجد حنفی میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا درس بقرہ کا 13واں رکوع آیت نمبر 111 تا 14 ہے، جس میں مرکزی طور پر اہل کتاب کی خام خیالی بتائی گئی، جس چیز نے ان کو جری کر رکھا تھا گناہوں پر کہ جنت کے ہم وارث ہیں، کسی اور کی نہیں۔ پھر آگے تمام آسمانی کتابوں میں بیان کردہ ایک اصول بیان کیا گیا کہ کامیابی کے لیے جو چیز ضروری ہے من اسلم وجہہ للہ، دوسری چیز وہو محسن، اس کے بعد پھر یہود و نصارہ کی باہمی جنگ و جدال کو بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ دنیا میں جو فیصلے ہوں گے وہ علمی ہوں گے، حسی اور عملی فیصلوں کی جگہ آخرت ہے۔ پھر بتایا گیا کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا ظالم وہ ہوتا ہے جو کسی کا مال کھا جائے یا کسی کو قتل کر دے، حالانکہ قرآن فرماتا ہے سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو دینی امور میں خلل ڈالے، جو مذہب سے لوگوں کو روکے، خدا کے گھر میں ذکر اللہ سے مانے ہو۔ اس کے پھر انجام کا بیان جی وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اے اہل کتاب کہنے لگے، بولے کہ جنت میں یہودی یا نصرانی کے علاوہ کوئی بھی شخص ہرگز نہ داخل ہوگا۔ گویا جنت صرف یہود و نصارہ کی ہے اور نجات کا تعلق صرف اسرائیلی مذہبوں سے وابستہ ہے، خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ ان کے جواب میں قرآن نے فرمایا یہ سب ان کی آرزویں ہیں، یعنی دل بہلانے کے لیے کہتے ہیں، ورنہ انہیں بھی معلوم ہے کہ حقیقت یوں نہیں ہے، یعنی کسی مذہب کا نام لینے کے ساتھ بخشش کا تعلق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو دلیل لے آؤ۔ بلا دلیل خالی زبانی دعوے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ارے اہل کتاب، نہ جنت کسی خاندان کی میراث ہے، نہ ہی پیغمبروں کی اولاد ہونا اور نسبی شرافت حقانیت کی دلیل ہے، نہ نجات کے لیے کافی ہے، بلکہ تمام آسمانی مذاہب میں نجات کا مسلمہ اصول یہ رہا، کیوں نہیں جس نے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیا۔ اچھا، یہ تابع کرنے سے مراد تابع کرنا بھی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کل وقت تابع، ایک ہوتا ہے کچھ وقت کے لیے پارٹ ٹائم خود کو تابع کر دینا۔ آج ہم مسلمان اللہ سے مدد لیتے ہیں، مانگتے ہیں فل ٹائم والی اور کام کرتے ہیں پارٹ ٹائم والا۔ نماز ٹھیک ہے، قربانی ٹھیک نہیں ہے، قربانی پر مجھے شبہات ہے، روزہ ٹھیک ہے، حج میری سمجھ سے باہر ہے، یہ پارٹ ٹائم ہے۔ اور جو اللہ پاک فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، سے مراد وہی مومن ہے جو یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض، نہ ہو جو ہو یؤمنون بما انزل الیک، جو بات آپ کی طرف نازل ہوئی اس کے لیے وعدہ ہے فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ورنہ پارٹ ٹائم والے کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور وہ اخلاص سے نیکی کرنے والا ہے، پس اس کا بدلہ اس کے رب کے پاس ہے، دنیا میں نہیں، رب کے پاس۔ اور نہ ان لوگوں پر کوئی خوف و اندیشہ ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ خوف و اندیشہ کا تعلق مستقبل سے، آئندہ زمانے سے، حزن و غم ماضی اور گزشتہ کے واقعات پر ہوتا ہے۔ قیامت کے دن اہل ایمان نہ ماضی پر حسرت اور افسوس کریں گے، نہ ہی آئندہ کا کوئی خوف رکھیں گے، جبکہ آخرت کے منکر اور آرزوؤں پر زندگی گزارنے والوں کو ماضی پر بھی حسرت ہوگی، آئندہ کا بھی خوف رکھیں گے۔
جو منکر ہیں آخرت کے، شدید خوف اور پریشانی ان کو لاحق ہوگی فائدہ۔ ان دو آیتوں میں اگر ہم غور کریں تو مرکزی 6 باتیں ہیں رضوان میاں ان دو آیتوں میں۔ پہلی بات، لن يدخل الجنہ، یہودی احبار نے اپنے لوگوں کو دھوکہ دے کر اسلام سے دور رکھنے کے لیے یہ شوشہ چھوڑا کہ نجات اور جنت کا تعلق خاندان یعقوب اور اسرائیلی مذہب سے ہے، اسلام سے نہیں۔ پھر ایک دوسرا دھوکہ یہاں پر ملاحظہ ہو، مسلمانوں کی دشمنی میں اپنے پرانے حریف نصارہ کو بھی جنت کا حقدار بنا لیا، نصارہ کو جنت کا حقدار بنا لیا، اور بڑی ڈھٹائی سے قالت الیہود لیست النصارى والے نظریے سے بھی مکر گئے، حتیٰ کہ ہدایت کو بھی اسرائیلی مذاہب میں معصور کرتے ہوئے بولے کونوا ھوداً او نصارى تہتدوا۔ گویا ہدایت صرف یہودیت اور نصرانیت کے ساتھ انہوں نے وابستہ کر لی، قرآن فرماتا ہے۔ اچھا، یہاں پر جو دوسری بات ہے، یہ ہو گئی ایک بات۔ دوسری بات، تلک امانیہم، یہ یہودی احبار بولے، یہ یہودی نہیں جی، یہ ہاں جی نہیں، بلکہ یہاں پر یہ پہلے فائدہ، جو دوسری بات ہے نا، تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں جی، خام خیالی ہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے، جب بھی کسی امت کے علم اور عمل کا تعلق اپنے پیغمبر کی تعلیمات اور ہدایات سے کٹ جائے گا تو خواہشات و مفادات ہی عقیدہ اور مذہب کی جگہ لے لیتے ہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہی ہوا، قومی عصبیت، شخصی مفادات، خواہشات، تن آسانی کی خاطر چند من گڑت چیزوں کو بطور عقیدے کے انہوں نے اپنا لیا۔ آج اپنے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے جی، اپنے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے، تن آسانی نے ہمیں برباد کر دیا۔ نمبر 3 جی، ہاتو برہانکم، اسلام میں کوئی دعویٰ بلا دلیل معتبر و مقبول نہیں، اس لیے تو حدیث میں سند پر بحث ہوتی ہے، راویوں کو دیکھا اور پرکھا جاتا ہے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ قرآن کریم یہود کے خلاف عقل بلا دلیل دعویٰ کو تسلیم کر لیتا ہے؟ اس لیے فرمایا اگر واقعتاً جنت تمہاری میراث ہے تو اس پر کوئی عقلی دلیل لاؤ یا انبیاء کرام علیہ السلام سے منقولہ دلیل پیش کرو، ورنہ تمہارا یہ دعویٰ باطل سمجھا جائے گا۔ بلا من اسلم وجہہ، نجات اور حصول جنت کا مدار خاندانی اور نسلی تعلق کو قرار دینا سراسر غلط ہے۔ تمام آسمانی مذاہب میں یہ بات کھلے طور پر موجود ہے جی، اور اسے یہودی علماء بھی جانتے ہیں۔ کیا جانتے ہیں؟ کہ نجات کا مدار جی 2 چیزوں پر ہے، اسلم وجہہ للہ، کہ خود کو اللہ کے سپرد کر کے اس کی مکمل اطاعت کرے۔ مسلمان بھی اسی کو کہتے ہیں نا، مطیع، ہر چیز کی وجہ سمجھ میں آ جانا۔ آج ایک دھوکہ جو دیا جاتا ہے نا جی، قربانی صدقہ ہے، کس نے کہا بھائی قربانی صدقہ ہے؟ صدقہ ہے جی، جب ہے صدقہ تو ابو حنیفہ کہتے ہیں رحمہ اللہ کے صدقے میں افضل پیسے دینا ہے، تو کسی غریب کو پیسے دے دو۔ بھائی کس نے کہا قربانی صدقہ ہے؟ قربانی صدقہ کوئی نہیں۔ رضوان بھائی، اگر آپ اور رفعت مل کر ایک بیل کی قربانی کریں، آپ نے 3 لاکھ کا خریدا اور آپ نے اس کی قربانی کر دی، تو آپ کی قربانی ہو گئی؟ نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کہ 3.5 حصے کس نے کہا کہ قربانی ہوگی؟ ایک کے آپ 3 کریں گے، ایک کے 4 کریں گے، صدقے میں تو ہوتا ہے، ہو گئی۔ اچھا، آپ نے عرفان بھائی، آپ نے ایک بکرا لیا، اسے خیرات کے لیے اور سارا کھا گئے، تو آپ کو ثواب مل گیا؟ نہیں ملا۔ جب تک وہ تقسیم نہیں ہوگا تو ثواب کس چیز کا ہوگا؟ لیکن اگر آپ نے قربانی کا جانور ذبح کیا، سارا کھا گیا، آپ کی قربانی ہو گئی۔ تو قربانی میں احراق کے دم ہے، خون کا بہانہ ہے، بس۔ باقی قربانی کا جو گوشت ہے 3 حصوں میں بانٹنا، وہ تو مستحب ہے، لازم تو نہیں ہے۔ احراق کے دم۔ اچھا، آپ حیران ہوں گے، صدقے کا، اگر آپ نے صدقے کا بکرا خریدا اور آپ کو کسی نے کہا یار ابھی میں 3 دن باہر ہوں، 4تھے دن صدقہ کر لو، تو کوئی حرج ہے؟ حرج ہے؟ لیکن قربانی تو نہیں ہو سکتی 4تھے دن۔ اچھا، آپ نے صدقے کا بکرا خریدا، رضوان بھائی کبھی ہم بکرے کے کان بھی کھاتے ہیں؟ کان اس کے ہم نے کھائے ہوں کبھی سری پائے میں؟ کبھی نہیں کھائے۔ اگر 1/3 کان کٹا ہوا ہے، قربانی نہیں ہوتی۔
तिहाई से जायद अगर कान कटा हुआ है, दुम कटा हुआ, कुर्बानी नहीं होती। भाई कुर्बानी कुर्बानी है, कुर्बानी सदका नहीं, ये धोखे ना दो। कुर्बानी कुर्बानी है। यही तो वजह है कि अगर आपने कुर्बानी का जानवर खरीदा और 3 दिन आप उसे कुर्बान नहीं कर सके, चौथे दिन बल्कि तीसरे दिन मगरिब के बाद उसे आप ज़िबा कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। आप पर अगर आपने ज़िबा किया, आप शरीयत के मकरूज रहेंगे। अच्छा, अब इसका क्या हाल है? इसका हाल है ये अब जिंदा किसी को खैरात करें। तो बहुत से मसाइल हैं जी, बहुत से मसाइल हैं। क्या कुर्बानी में, क्या इसमें खैरात में क्या ये लाजिम है कि साल का बकरा हो? कुर्बानी में तो लाजिम है। अगर आपने किसी नमाज से पहले सदका कर दिया कोई हर्ज है, लेकिन कुर्बानी का जानवर अगर आपने ईद से पहले ज़िबा कर दिया, हुजूर ने फरमाया ये तुम्हारे घर का गोश्त है, खैरात है, ये कुर्बानी नहीं है। तो ये धोखा ना दो भाई। बहरहाल इखलास के साथ। अच्छा, आज एक और बात आ रही है, कहते हैं जी ये मौलवी ने तमाशा बनाया, फलाने को साथ ना करो, ना करो, उसको ना करो। भाई इबादत है, इबादत के लिए तो लाजिम है एक नजरिए के लोग हों। इसमें खामखा ये जी मसलक की बात को छेड़ रहे हैं, कमाल की बात है भाई। तुम मसलक की बुनियाद पर फौजियों को जिंदा जला दो और वहां पर कहो कोई बात नहीं है। और अगर हमने कह दिया कि भाई 30 पारों वाले अलहदा एक ही किस्म के बंदे कुर्बानी करेंगे, इस पर तुम्हारी बात बिगड़ रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। बहरहाल जी इखलास के साथ इबादत करें, ये दूसरी इसमें जी शर्त है। अच्छा, इखलास किसे कहते हैं? नबवी तरीके और हिदायत की रोशनी में हो, हर तरह की बिदात, रसूमात, जहनी सोच, जज्बात और ख्वाहिशात से पाक हो। 5वीं बात जी, फलाहु अजरुहु इंदा रब्बी, उसका बदला उसके रब के पास है। दुनिया में नेक लोगों पर परेशानियां आती रहेंगी। दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, बल्कि जिस कदर नेकी बढ़ती जाएगी आजमाइश भी बढ़ती जाएगी। हदीस पाक में अशद्दुन्नास बलाअन अल अंबिया, ये अल अंबिया है जी, ये दुनिया नहीं, इसको ठीक फरमा लें। अल अंबिया सुम्मल अमसल फल अमसल। वो मुझे याद आ रहा है जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, प्रोफेसर साहब एक मौके पर पछनियां आपने लगवाई और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को दी, जाकर इनको दफन कर दो। उन्होंने वो उसे लेकर गए, उसे उन्होंने पहले चूस लिया फिर दफन कर दिया पछनियों को। हुजूर पाक का खून था उसमें, हुजूर का खून किसी में शामिल हो और झलक ना आए ये तो मुमकिन ही नहीं है। जब ये वापस आए हुजूर पाक ने देखा और मुस्कुराए, फरमाया क्या किया? अर्ज किया जी उनको दफन कर दिया। दफन तो किया था। फरमाया वैसे का वैसे? अर्ज किया नहीं जी। सहाबी और झूठ, ये कैसे हो सकता है? असहाबत कुल्लुहुम उदूल, ये नजरिया है कि सहाबी सारे आदिल होंगे। ये कह दिया जाएगा, ये समझ सके ये नहीं समझ सके, वो और बात है। वो और बात है कि मतलब को इन्होंने समझा और ये पूरा न समझ सके, ये और बात है। लेकिन सहाबी कभी झूठा अर्ज किया जी यूं तो नहीं किया, मैंने उनको देखा, खुद को देखा, मैंने कहा ये आपका खून चूसे, इसकी क्या मजाल, मैंने चूस लिया फिर उनको दफन कर दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुद को भी तंगी में डालेगा, औरों को भी तंगी में डालेगा। और ऐसे हुआ। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो वाक़यात, मैं उनकी तफसील में नहीं जाता। छठी चीज, वला खौफुन अलैहिम वला हुम याज़ुन, हर तरह की जिस्मानी सुकून और लज्जतों के साथ कल्बी सुकून और राहत भी हासिल होगी। ना गुज़श्ता जिंदगी पर कोई पछतावा होगा, ना ही आइंदा का कोई डर और अंदेशा। जबकि काफिर को अदाब जहन्नम के साथ माजी का पछतावा और आइंदा का खौफ खाए जा रहा होगा। फायदा, आज दुनिया में मुसलमानों पर जो सख्ती और मसाइब है, इसकी वजह इस्लाम को समझा जाता है कि ये मुसलमान है तो ऐसा हो रहा है। हालांकि इसकी असल वजह इस्लाम से दूरी है, यानी कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह की मदद और नुसरत और गलबा मिलने के लिए मुकम्मल इस्लाम का अपनाना जरूरी है। जबकि हमारी अक्सरियत पार्ट टाइम इस्लाम वाली है जी, पार्ट टाइम हम मुसलमान हैं। कोई नमाज वाला मुस्लिम है, कोई हज वाला है, कोई रोजे वाला है। एक साहिब, बल्कि एक क्या कई साहिब है, मैं उनको जानता हूं, प्रोफेसर साहब को रोजे नफली भी रखते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। रोजा मुसलसल है, सेहरी के बगैर रोजा रख लेता है। जिस कदर वो बीमार था ना, मैंने उसको देखा शदीद बीमारी के अंदर, उसने जिंदगी में रोजा नहीं छोड़ा लेकिन नमाज नहीं पढ़ता। ये है नमाज वाला, ये है रोजे वाला मुसलमान, रोजे वाला मुसलमान।
اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ عبادت کے چند گھنٹے اور رمضان میں تو ہم شوق سے مسلمان، مگر خوشی غمی، تجارت، حکومت، معاملات، معاشرت میں اسلامی وردی اتار کر یہود و ہنود وغیرہ کے رسم و رواج اپنا لیتے ہیں۔ ہمارا یہی طرز عمل ہماری ترقی میں رکاوٹ بن گیا۔ دوسری بات، صرف دعویٰ میں کچھ نہیں رکھا، دلیل سے بات بنتی ہے۔ عقیدہ دعویٰ اور عمل دلیل ہوتی ہے۔ اب یہ سوال ہوگا، اب جو سوال ہے وہ یہ ہوگا کہ کیا ہم ہی ایسے ہیں؟ باعمل، بہت سے باعمل علماء بھی تو مسائل اور مصائب کا شکار ہوئے مسلسل آزمائشوں میں مبتلا ہیں۔ جواب دیکھیں، اچھا پھر اسی طرح جی ہم جتنے بھی گئے گزرے ہیں اللہ کا نام تو آخر لیتے ہیں جی۔ جواب اس کا، دوست اور دشمن کے ساتھ معاملہ برابر نہیں ہوتا۔ دوست کو قدم قدم پر روکا اور بات بات پر اسے ٹوکا جائے گا۔ لائق شاگرد اور اچھی اولاد کو چھوٹی چھوٹی بات پر ڈانٹا جاتا ہے، جبکہ دشمن کو پہلے ڈھیل دی جائے گی، پھر اچانک ایسے پکڑا جاتا ہے کہ سنبھلنے کا موقع ہی نہ رہے، تلافی کی کوئی صورت ہی نہ ہو۔ یاد رہے، مسلمان جب تک اسلام کا نام لیوا رہے گا، اللہ کی عظمت اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بڑھتا رہے گا۔ یہ دوستوں کی فہرست میں ہے، اس کے برے عملوں کی سزا دنیا میں ہی دی جائے گی تاکہ آخرت میں شرمندگی نہ ہو۔ نیز مسلمانوں پر دنیاوی پریشانیاں ان کے درجات کی بلندی کے لیے آتی ہیں۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور یہودی بولے نصارہ کسی چیز پر نہیں، یعنی ان کا مذہب باطل اور من گھڑت ہے، اور دوسری طرف نصارہ بولے یہود کسی چیز پر نہیں، یعنی نہ ان کی کتاب حق، نہ ہی مذہب صحیح، نہ ان کے پیغمبر صحیح، نعوذ باللہ۔ حالانکہ وہ لوگ کتاب پڑھتے ہیں، اور تورات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور انجیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کی تصدیق موجود ہے۔ اس طرح مشرکین عرب جو محض جاہل ہیں، انہوں نے بھی اہل کتاب کی دیکھا دیکھی میں انہی جیسی بات کہی کہ سب آسمانی ادیان غلط، صرف ہماری قومی رسومات اور بت پرستی حق ہے۔ بیت اللہ کے مجاور ہونے کی وجہ سے خود کو مقرب الہی اور افضل قرار دینے لگے۔ پس جس بات میں یہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عملی طور پر فیصلہ فرمائے گا۔ رب پہلے یہود و نصارہ کا مسلمانوں کے خلاف سیاسی گٹھ جوڑ کا ذکر تھا کہ الکفر ملت واحدہ کے تحت کونوا ہودن او نصارى تہتدوا ولن يدخل الجنت الا من کان ہودن او نصارى کے اعلان کرنے لگے۔ اب ان کے اندرونی مذہبی اختلافات کا بیان ان کے سینے کینے سے بھرے ہوئے ہیں، جیسے ایک سانپ دوسرے کو ڈس لے یا کھا جائے، بالکل یہی ان کی حالت ہے۔ ارشاد الہی ہے بأسهم بینہم شدید، ان کی آپس کی لڑائی بڑی سخت ہے۔ تحسبہم جمیعا، ارے مخاطب تو یہ گمان کرتا ہے یہ ایک ہے، قلوبہم شتیٰ، ان کے دل علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ان کی بے عقلی اور ناسمجھی کی وجہ سے یہ ان کے ساتھ ہے، گویا کافر سارے کے سارے احمق اور بے سمجھ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے منقول ہے کہ جب نجران کے نصرانی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کا پورا وفد آیا تھا، ان میں بڑے بڑے لوگ تھے، تو ان کی آمد کا سن کر یہود علماء بھی وہاں پہنچ گئے، آپس میں بحث کرنے لگے اور جوش میں ایک دوسرے کی تکذیب و تکفیر کرتے ہوئے نصارہ حضرت موسیٰ اور تورات کے مخالف ہو گئے، منکر ہو گئے، اور یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین و تکذیب کرتے ہوئے انجیل کے منکر ہو گئے۔ حالانکہ تورات میں حضرت عیسیٰ کی بشارت، انجیل میں حضرت موسیٰ کی تصدیق ہے۔ گویا ذاتی دشمنی میں دونوں فریق اپنی کتاب کی بیان کردہ حقیقت کے بھی منکر ہو گئے اور اپنی کتاب کے مطابق بھی یہ کافر ہو گئے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک یہاں بات ہم سمجھیں، مسلکی اختلافات پر گمراہی اور کفر کے فتویٰ بلا دلیل لگانا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ مسلمانوں کو باہمی اختلافات میں شرعی حدود سے تجاوز نہ کرنا چاہیے۔
فائدہ، آج کل بعض لوگ علماء اور مختلف مسالک کے اختلاف کو بہانہ بنا کر احکام اسلام سے روگردانی کرتے ہوئے خواہش پرستی کو اپناتے ہوئے کہتے ہیں یہ مسئلے مسائل اور شرعی احکام مولویوں کے بنائے ہوئے ہیں، ہم کس مولوی کی بات مانیں، کوئی کیسے کہتا ہے کوئی کیسے کہتا ہے۔ ایسے احباب سے گزارش ہے صحیح اور غلط کی پہچان کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور صحابہ اور اہل بیت کی تعلیمات معیار حق ہے، ارشاد الہی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور صحابہ کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا آمنو کما آمن الناس، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر و عمر کی اتباع کرو، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میرا طریقہ اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ لازم پکڑو جی۔ اس حدیث پر مجھے ایک آدمی کہنے لگا کہ جی یہ حدیث بخاری میں ہے، میں نے کہا کہ ہر بات کا بخاری میں ہونا لازم ہے؟ امام بخاری تو فرماتے ہیں انہوں نے کئی لاکھ احادیث میں سے یہ حدیثیں چنی ہیں، اور وہ فرماتے ساری صحیح تھی، صحیح ساری تھی، بس مجھے جو پسند آئی میں نے ان کو علیحدہ کر لیا۔ اور میں نے پھر کہا کہ اچھا جو حدیث صحیح نہ ہو تو وہ غلط ہوتی ہے؟ کہنے لگا جی ہاں۔ میں نے کہا آپ کو کس نے کہا کہ غلط ہوتی ہے؟ صحیح غلط کے مقابل میں نہیں ہے، یہی تو لوگوں کو آج دھوکا ہے، صحیح حسن کے مقابل میں ہے، اور صحیح کا ہونا، کسی حدیث کا صحیح نہ ہونا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے۔ اسی طرح مجھے ایک آدمی نے، یہ حدیث آتی ہے نا جی اس میں جانوروں کو تم یہ کرو پالو، یہ تمہارے کیا ہوں گے جی پل صراط پر تمہارے یہ سواریاں ہوں گے، کہنے لگا جی یہ ضعیف ہے۔ میں نے کہا میں نے کب کہا میں نے کہ یہ صحیح ہے؟ تو میں نے اس سے ویسے پوچھ لیا ضعیف کا مطلب کیا ہے، بوڑھی یا کمزور؟ حالانکہ نہ اس کا مطلب بوڑھی ہے نہ کمزور ہے، یہ محدثین کے الفاظ ہے، محدثین کی اصطلاح ہے۔ ایسا راوی جس میں فقاہت ثقاہت کی تمام شرائط پائی جائے اس کی روایت کو صحیح کہتے ہیں، جس کے حافظے میں تھوڑی کمزوری آ جائے اس کی روایت کو غلط نہیں کہتے، حسن کہتے ہیں۔ وہ حسن بھی صحیح ہی ہوتی ہے، گویا تھوڑا سا اس میں فرق ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا 19-20۔ اچھا پھر ایک حدیث کو ایک محدث کبھی حسن کہتا ہے دوسرا صحیح کہہ دیتا ہے، تو یہ وہ باتیں نہیں ہیں۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے غلط ہے؟ ایسا نہیں ہے جی، یہ بھی آج جہالت ہے جی۔ وہ حدیث حسن ہوتی ہے، جو حدیث غلط ہوتی ہے اس کو موضوع کہا جاتا ہے کہ یہ من گڑت ہے۔ جو بات حضور کی ہوگی وہ غلط کیسے ہو سکتی ہے جی؟ یا کسی راوی پر بحث کی جائے گی، راوی پر کہ یہ راوی ٹھیک نہیں ہے، اگر اس راوی کے علاوہ کسی اور سند سے حدیث آ جائے وہ ٹھیک ہوگی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام جی یہ اچھا جو دین کا ماخذ ہے وہ تو قرآن و سنت، اس کی جو تشریح ہے وہ صحابہ کرتے ہیں جی۔ صحابہ کے عمل سے پتہ چلے گا یہ ناسخ ہے یہ منسوخ ہے۔ ایک چیز کو حضور نے کیا صحابہ نے چھوڑ دیا، مطلب اسے حضور نے چھوڑ دیا ہوگا، ورنہ یہ کیسے جی ممکن ہو سکتا ہے جو حضور کی چھوٹی چھوٹی چیز کو نہ چھوڑے وہ نماز میں حضور کے عمل کو چھوڑ دے؟ ایسا ہرگز ممکن نہیں جی۔ اچھا جی، تو اس لیے سیدھی سی بات ہے جس گروہ کے پاس قرآن و سنت اور صحابہ اور اہل بیت کا عملی نمونہ موجود ہو وہ ٹھیک ہوگا۔ نیز علماء کے درمیان 90 سے 95% مسائل اتفاقی، مثلا سود ہے، جوا ہے، رشوت، چوری، ملاوٹ، غصب، ذخیرہ اندوزی، زمین پر ناجائز قبضہ، بیمہ پالیسی، بے حیائی، بد نظری، والدین کی نافرمانی، رشتہ داروں سے قطع تعلق، وراثت وصیت میں گڑبڑ کرنا، قتل، اغوا، جھوٹ، ہر کوئی ان چیزوں سے منع کرتا ہے۔ آج یہی چیزیں تو ہو رہی ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، ان کا ہر کوئی حکم دیتا ہے پھر بھی نہیں کیے جا رہے۔ توحید، رسالت، ختم نبوت، ان کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ ازواج مطہرات، صحابہ، اہل بیت کا احترام، کوئی اس میں اختلاف نہیں کرتا۔ چند اختلافی مسائل کو بہانہ بنا کر دین بیزار ہونا بالکل غلط ہے۔ قیامت کے دن بارگاہ الہی میں خدا کی قسم یہ عذر نہ چلے گا۔ فاللہ یحکم بینہم، اگرچہ دنیا
دنیا میں دلائل کے ذریعے حق و باطل کا فیصلہ ہو چکا، مگر یہاں نہ تو آپ مخالف کو سزا دے سکتے ہیں، نہ ہی زبردستی منوا سکتے ہیں، نہ ہی اسے حق کے خلاف سازشوں اور جھوٹی تعویلوں یا مغالطات سے روک سکتے ہیں۔ آپ کی تو یہ جرت نہیں ہے کہ آپ کسی کی زبان کو پکڑ لیں یا کاٹ دیں، نہ ہی آپ کو یہ حق ہے۔ جی جبکہ آخرت میں حق و باطل کا ایسا عملی فیصلہ ہوگا کہ فریقن فی الجنہ و فریقن فی السعیر، ایک فریق جنت میں جا پہنچے گا اور ایک جہنم کا ایندھن ہوگا۔ فائدہ، اس آیت میں 4 باتیں مذکور ہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں کو تسلی کہ یہود و نصارہ کے سیاسی اتحاد سے پریشان نہ ہونا، یہ آپس میں شدید دشمن ہے، ایک دوسرے کو کافر و باطل سمجھتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے عیسائیوں کے ہاں، عیسائی مذاہب آج جو مسلمانوں کو تانا دیتے ہیں تمہارے ہاں جی بریلوی بھی ہے، دیوبندی بھی ہے، تمہارے ہاں فلاں ہے، عیسائیوں میں 300 کے قریب مذاہب ہیں اور یہ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں۔ حتیٰ کہ تورات کے جو نسخے تھے وہ بھی تقریباً کوئی 200 کے قریب تھے، پھر ان کو چھانٹ کر 4 کو علیحدہ کیا گیا، یہ 4 ٹھیک ہے باقی کو چھوڑ دو۔ ان 4 میں بھی اختلاف ہے، لوکا، یوحنا، متی، مرکس۔ قرآن تو ایسا نہیں ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی سب کا ایک ہی ہے، علیحدہ علیحدہ نہیں، پھر بھی ہمیں تانا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نہ یہودی تورات میں مذکور تبشیرات عیسوی مانتے ہیں، نہ عیسائی انجیل میں تصدیق موسوی پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 3، اہل کتاب کی دیکھا دیکھی میں جاہلان مکہ مشرکین نے بھی اپنے سوا سب کو باطل سمجھا۔ یہاں ایک لفظ ہے لا یعلمون، لا یعلمون سے سکول کالج کا علم نہیں ہے، جیسے کہتے ہیں نا ہے پہلا سبق وہی کا اقرا، نہ جی نہ اقرا نہیں ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق ہے۔ جب تک کہتے رہے پڑھیے، حضور نے پڑھا، فرمایا ما انا بقاری، میں تو نہیں پڑھوں گا، جب کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق پھر آپ نے پڑھا۔ تو یہ سیدھی سی بات ہے جی۔ کیوں جی اس سے وہی کیوں ہے، آسمانی تعلیمات کیوں اس سے مراد ہیں جی لا یعلمون؟ اس لیے کہ مشرکین میں کئی لوگ پڑھے لکھے تھے، حتیٰ کہ جو ابو جہل ہے یہ اپنے وقت کا PhD تھا، ڈاکٹر تھا اپنے وقت کا، اس کا لقب تھا ابو الحکم، اس کا جو لقب تھا ابو الحکم، اسے ابو جہل اس لیے کہا گیا کہ علوم وحی کو اس نے نہیں تسلیم کیا۔ نمبر 4، دنیا میں حق و باطل کے درمیان صرف دلائل اور براہین سے فیصلہ ہوگا، زبردستی منوانا، سزا دینا، قتل کرنا ہمارا کام نہیں۔ اختلافی مسائل میں حصی اور عملی فیصلے قیامت کے دن ہوں گے، حتیٰ کہ کسی گستاخ اور مرتد کو سزا دینا بھی ہمارا کام نہیں، حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگرچہ آج تک اس قانون پر کبھی عمل نہیں ہوا، اس ناموس رسالت کے قانون پر جس کے بارے میں آج سارا یورپ کہتا ہے تبدیلی کرو، اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ ہمارے استاد جی فرماتے ہیں بھائی آج تک تو اس کا صحیح استعمال ہی نہیں ہوا، تم کیسے کہتے ہو کہ غلط ہو گیا؟ ہمیں بتاؤ ناموس رسالت کے کس مجرم کو تم نے پھانسی دی؟ کسی ایک کا نام لو، کسی ایک کو پھانسی دی ہو آج تک؟ قانون بنا اتنا عرصہ اسے گزر گیا، آج تک پورے پاکستان میں کسی ایک بندے کو ناموس رسالت کی گستاخی کی وجہ سے سزا نہیں دی گئی۔ سزا اس کی ہے قتل، پھانسی، وہ نہیں دی گئی۔ جب ایک قانون پر آج تک عمل ہوا نہیں، صحیح عمل نہیں ہوا، تو غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیر۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے منع کرے اور مساجد کی ویرانی کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کے لیے جائز نہیں کہ مساجد کی ویرانی کی کوشش کریں، ایسے لوگوں کے لیے جائز نہیں کہ مساجد میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ مساجد میں فساد کرنے والوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ تشریح الفاظ، ومن اظلم
ظلم کا تعلق صرف خون خرابے سے نہیں، مذہبی اقدار و عبادات سے منع کرنا بھی ظلم ہے۔ بظاہر یہود و نصارہ اور مشرکین حقانیت کے دعوے دار تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ حق سے بہت ہی دور تھے۔ ان فرقوں نے خدا کے گھروں میں مانوی تخریب پر اکتفا نہ کیا، مانوی تخریب بت رکھنے، بلکہ اللہ کے گھروں کو منہدم بھی کرتے رہے۔ چنانچہ یہود و نصارہ کئی مرتبہ بیت المقدس اور کئی مساجد کے منہدم کرنے والے ہیں۔ مشرکین مکہ نے بیت اللہ میں بت رکھے، مسلمانوں کو عمرہ، طواف اور نماز سے منع کرتے۔ آج بھی مسجد اقصی یہود کے محاصرے میں ہے۔ مساجد اللہ یہاں پر کہا گیا، یہاں پر جو لفظ ہے ممنع مساجد اللہ، مساجد اللہ، یہ کیوں کہا گیا؟ اللہ کی مساجد، ساری چیزیں اللہ کی ہیں۔ قرآن نے واضح کر دیا، جب کسی نے زمین مسجد کے لیے وقف کر دی تو اس کی اپنی ملکیت ختم۔ گویا مسجد میں نہ شخصی ملکیت کسی کی چلتی ہے، نہ بادشاہ کی حکومت۔ جیسا کہ ایک بار مشہور عباسی بادشاہ ہارون الرشید نے غصے میں زبیدہ خاتون سے کہا، اگر شام تک میری سلطنت سے نکل نہ گئی تو تجھے طلاق طلاق طلاق۔ اب مرے جا رہے، یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ 3 ایک ہو جائیں گے، اس لیے کہ 3 تھے۔ ہارون الرشید کے سامنے یہ بات موجود تھی۔ جب حضرت حسن نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی، حضرت حسین نے سفارش کی، بھائی صاحب رجوع فرما لیں، میں منت کرتا ہوں۔ تو فرمایا، اگر میں نے حضرت جابر سے یہ بات نہ سنی ہوتی کہ انہوں نے مجھے بتلایا، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 طلاق 3 ہی ہوتی ہیں، تو میں رجوع کر لیتا۔ آج بہانے کیے جا رہے ہیں، آج بہانے کیے جا رہے ہیں، یہ مطلب ہے یہ۔ او بھائی، اگر حضور کی حدیث کا مطلب حسن نہیں سمجھ سکے، حسین نہیں سمجھ سکے، جابر نہیں سمجھ سکے، عمر نہیں سمجھ سکے، علی نہیں سمجھ سکے، ابن مسعود نہیں سمجھ سکے، تو پھر کمال ہے یار، تمہاری عقل ان لوگوں سے بڑھ گئی، کیوں امت کو دھوکے میں ڈالتے ہو؟ بہرحال جی، قاضی صاحب غصے میں، اب انہوں نے کہہ تو دیا، بادشاہ سلامت نے، اب یہ مرے جا رہے ہیں، زبیدہ بہت محبوب بیوی ہے۔ قاضی صاحب نے بلوایا، قاضی صاحب اس وقت وضو فرما کر گئے، وضو کر رہے تھے، گئے تو کہتے ہیں اس موقع پر جو میں نے دیکھا کہ ہارون الرشید کے آنسو جاری ہیں اور یوں بیٹھا ہے کہ جیسے واقعتاً ایک سائل ہو، حضرت یہاں پر تشریف لائیے۔ قاضی صاحب سمجھ گئے کوئی بڑی بات ہے، قاضی صاحب وہاں پر بیٹھ گئے۔ حضرت میری بات کو ذرا توجہ سے سنیے۔ آپ نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت، آپ بولیے، آپ کی بات کو ویسے ہی توجہ سے سنا جاتا ہے۔ ابھی ہارون الرشید کہہ رہا تھا کہ پردے سے آواز آئی، قاضی صاحب ہارون الرشید نے مجھے 3 طلاق معلق دی، 3 طلاق معلق، اگر شام تک میری سلطنت سے نکل نہ گئی تو تجھے 3 طلاق۔ اب کہیں سے بھی نہیں نکل سکتی تھی زبیدہ، جہاز تو تھے نہیں، تھے گھوڑے، اونٹ۔ قاضی صاحب نے فرمایا اللہ خیر کرے گا، بات کو درمیان میں ہی رکھا، اللہ خیر کرے گا، اب نماز پر ملتے ہیں جی۔ قاضی صاحب وہاں سے چلے گئے۔ اب ظہر کے بعد پھر مرا جا رہا ہے، حضرت آپ نے فرمایا نماز کے بعد ملتے ہیں، فرمایا جی خیر ہوگی، عصر پر بات کرتے ہیں، پھر مرے جا رہے، حضرت مہربانی کیجئے، اب تو موت آئی جا رہی ہے اس کو، موت۔ عصر کے وقت آپ نے پھر فرمایا کہ جب نماز ہو گئی زبیدہ خاتون کو بلا لے۔ زبیدہ خاتون آ گئی، مسجد میں آ گئی، فرمایا بادشاہ سلامت، زبیدہ کو طلاق نہیں ہوئی، اس لیے کہ آپ نے یہ نہیں کہا تھا اس ملک سے نکل جائے، آپ نے کہا تھا میری سلطنت سے نکل جائے۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں، اور آج ہماری مساجد میں تو بوٹ ہیں، سیدھی سی بات ہے، کوئی بادشاہ بھی نہیں آ سکتا ایسے۔ یہ جو مسجد ہے یہ جی طور سے افضل ہے کہ نہیں؟ طور پہاڑ سے افضل ہے، اور اللہ پاک نے کیا فرمایا طور کے بارے میں؟ فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ۔ تو یہاں پر نہ جی نہ،
अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीर। मसला जी, मस्जिद में नमाज जिक्र से मना करने की तमाम सूरतें हराम, खा वो सराहतन हो, कानूनी पेचीदगियों से किसी को मना करना, मस्जिद में शोर व शगब या ऐसा कोई काम जिससे लोगों की नमाज जिक्र में खलल वाक़े हो, किसी मस्जिद में दाखिले के लिए रंग नस्ल का इम्तियाज करना हराम है। अगर कोई कह दे ये अफ्रीकियों की है, कोई कह दे ये अमरीकियों की है, ये फलानियों की है, मस्जिद सिर्फ अल्लाह की, यहाँ पर महमूद व अयाज का फर्क रखना हराम होता है। अच्छा, आप हैरान होंगे, मस्जिद में जो जगह रोकी जाती है ये जायज नहीं है, जायज नहीं है। आप आकर बैठ जाएं फिर जायज है। आपने ये कह दिया ये जगह मेरी है, आप वुजू करके बाद में आएंगे, दूसरा पीछे बैठे, ये कोई आपकी जागीर है क्या? जो पहले आएगा वही बैठेगा। मस्जिद में जगह को रोकना ठीक मस्जिद की, हाँ अगर कोई इंतजामी मामला है, मसलन किसी साहिब ने दर्स देना है, उनके लिए जगह रखी गई, वो इंतजामी मामला है, वरना किसी नमाजी के लिए ये बात ठीक। मस्जिद की वीरानी की तमाम सूरतें हराम, खा उन्हें मुनहदम किया जाए, आजान व नमाज से मना किया जाए, या ऐसे असबाब कि जिससे नमाजी कम हो, जिससे नमाजी कम हो, ये सारी चीजें जनाब बिल्कुल हराम है। मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन, मस्जिद में सब जी बराबर है, महमूद व अयाज का फर्क नहीं रहता। निहायत अदब से मसाजिद की अजमत और हुर्मत को सामने रखते हुए जाना है, न किसी को बादशाही का गुरूर, न ही कोई बूटों से दाखिल हो सकता है। जब किसी को मस्जिद में बेबाक होकर दाखिल होने की इजाजत नहीं, तो हद को हुर्मत यानी तो हद के हुर्मत की तौहीन यानी हुर्मत को पूरा न करना, ये वाव नहीं, हद के हुर्मत यानी बेएहतरामी का हक कैसे होगा। हत्ता कि उलमा ने लिखा है कि अगर कोई बादशाह मस्जिद में आना चाहे तो उसके लिए इस्तकबाल नहीं किया जाएगा, बादशाह है तो अपने लिए यहाँ पर आएगा, सीधे तरीके से आएगा। फायदा अल्लामा इब्न कसीर रहिमहुल्लाह ने लिखा जी, इस आयत में मोमिनीन से उनकी मसाजिद की आज़ादी और कुफार के तसल्लुत के खात्मे का वादा है कि मसाजिद तुम्हारी होंगी। जी, मा कान लहुम इल्ला अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन, चुनाचे फतह मक्का से मस्जिद हराम आज़ाद हुई, दौरे फारूकी में बैतुल मुकद्दस और मस्जिद अक्सा आज़ाद हुई, फिर जाती इख्तिलाफ कोताह तदबीर की वजह से दोबारा ईसाइयों के कब्जे में चली गई। अल्लाह ने अयूबी रहीमहुल्लाह के ज़रिए से आज़ाद कराया, मगर ईमानी कमज़ोरी, ज़ौफ़ तदबीर, ज़ाती मफादात, कुफार से दोस्ती की वजह से एक बार फिर यहूद के मुहासरे में चली गई। अब्दुल हमीद बेचारा आखिर तक चीखता रहा। जब इसे कहा गया कि ओ भाई तू वैसे जा रहा है, सोने से तुझे तोल देते हैं, सल्तनत तेरे पास रखेंगे, बस एक टुकड़ा दे दे। कहा ये टुकड़ा कैसे ये टुकड़ा दूं, इसके तो सारे मुसलमान मालिक हैं, मैं औरों की मिल्कियत में अगर मेरी भी होती ना देता, जबकि सारे मालिक हैं तो कैसे दे सकता हूं, मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा। अल्लाह हमें इत्तेहाद, इत्तेफाक, गैरत ईमानी से दोबारा इनको आज़ाद कराने की तौफीक अता फरमाए। आज दुनिया में लाखों मसाजिद अपनी आज़ादी और आबादी के लिए मुसलमान हुक्मरानों को पुकार रही हैं। बल्गारिया, तंजानिया, बोस्निया, थाईलैंड, फिलिपाइन, रूस, यूनान, बर्मा, चीन, हिंदुस्तान। ये चीन के बारे में आज हम बड़ी बातें करते हैं, दोस्ती दोस्ती दोस्ती, जो इसने रगड़ा है रूस के मुकाबिल का रगड़ा है, रूस के मुकाबिल का रगड़ा है। आज भी वहां पर जो मुसलमानों के जो सूबे हैं उनके लिए वो हुकूक नहीं है। खैर जी, बर्मा, युगांडा की मसाजिद फिर किसी अयूबी की मुंतज़िर है। लहुम फिद दुनिया खिज़्युन व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। मुशरिकीन हूँ या यहूद व नसारा, एक बार तो दुनिया ने उनकी रुसवाई को मुलाहिज़ा किया, मगर अब हमारे अंदर इस्लामी गैरत ही नहीं तो नुसरत इलाही कैसे आए। अलबत्ता आखिरत में मसाजिद उजाड़ने, उनमें फसाद फैलाने, मसाजिद की हुर्मत और अजमत के खिलाफ कोई काम करने वाले लोगों के लिए अज़ाब अज़ीम है, खा वो नमाजी, इमाम, मुतवल्ली हो या बाहर का कोई फर्द या कोई काफिर हो, मुशरिक। जो भी मस्जिद की अजमत और हुर्मत को पामाल करेगा वो अल्लाह के
قہر کا شکار ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا